اے ٹکنگ ٹائم بام. ڈی جی صاحب نے بتایا کہ بہت سے کیسز انہیں حل کر لیے ہیں, مزید انہوں نے حل کرنے کے قریب ہیں. تو میری تو یہی تاکید ہوگی کہ اگر ہمیں زیادہ اسٹاف ریکروٹ کرنا پڑے, زیادہ توانائیاں صرف کرنی پڑیں, پلیز انشور کہ مزید کوئی لوگ اس دھوکہ دہی کا شکار نہ بنیں. ایک اویئرنیس ایک واحد ایک چیز ہے جس سے ہم لوگوں کو متنبع کر سکتے ہیں کہ اپنی جو رقوم ہیں, جمع پونجیاں ہیں, وہ مناسب جگہ پہ ذرا جان پہچان کے لوگوں سے مشاورت سے, اور ایسی اسکیمیں جن کی این او سی متعلقہ ریگولیٹر نے دی ہے صرف انہی پروجیکٹس میں انویسٹ کریں. لیکن پھر بھی آئے روز لوگ اس جھانسے کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے سدباب کے لیے ہم ملکی سطح کے اوپر سب کی مشاورت کے ساتھ ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم لے کے آ رہے ہیں, ایک نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں جس میں تمام اسٹیک ہولڈر شامل ہوں گے. اس کے چند خد و خال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج تک یہ ایک بائیلیٹرل ٹرانزیکشن ہوا کرتی تھی بلڈر اور بائر کے درمیان, ریگولیٹر اس سے مسنگ تھا. اب ہم اس کو ٹرائی لیٹرل ٹرانزیکشن بنایا کریں گے. بائنگ, سیلنگ, الاٹمنٹ, ٹرانسفر میں ریگولیٹر ول بی این اسینشیل پارٹ آف دا ٹرانزیکشن ڈیل فرام ڈے ون. تمام ٹرانزیکشنز بینکنگ چینل سے ہوں گے, کیش ول بی ڈس الاؤڈ. تمام پالیسی ہم ایک وکٹم کے پرسپیکٹو سے بنائیں گے, جہاں پہ وکٹم کی جو انویسٹر ہے اس کی رقوم اور اس کے حقوق ہم سیف گارڈ کریں. اسی کے ساتھ بھی ڈسکریج یہ جو آتے ہیں فصلی بٹیرے, لوگوں کو لوٹ کے غائب ہو جاتے ہیں, اثاثے کی منتقل کر دیتے ہیں, اس کے لیے وی کلیم ڈاؤن ویری ہیولی آن دیم. اور جو جینوئن جو ہیں, جو اچھے بزنس مین ہیں, گروپس ہیں, ان کی ہم معاونت بھی کریں گے, ان کو انکریج بھی کریں گے. اور بھی اس کے چند خد و خال ہیں. جو سب سے بڑی بنیادی چیز ہوگی جو ریگولیٹر کے ڈومین میں آتی ہے کہ جب آپ این او سی دیں گے تو این او سی کے ساتھ جو جتنے پلاٹ ہیں ہر ایک کا ڈے ون کے اوپر ہی الاٹمنٹ نمبر ہوگا. جتنی ان کے پاس رقبہ ہے اتنی ہی وہ پلاٹس کی فروخت کر سکیں گے. تو اس کے اندر مجھے امید ہے کہ بڑے دورست اثرات مرتب ہوں گے, اور یہ جو لوگ مزید اس جھانسے کا اور اس فراڈ کا شکار ہوتے ہیں وہ ان کے سے بچ جائیں گے. اس سلسلے میں جو اویئرنیس ہے اس کا بڑا کلیدی رول ہے. جیسے کہ ڈی جی صاحب نے بتایا کہ اس ہفتے میں پورے ملک بھر میں انسداد رشوت ستانی اور بدعنوانی کے سلسلے میں ہم ایک اویئرنیس کمپین چلا رہے ہوتے ہیں. آج کی یہ تقریب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو یہ اویئرنیس کا میسج جتنا ہم دور تک تمام احباب تک پھیلا سکیں اتنا بہتر ہے. تھوڑی تاخیر سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑا جلد کرنا چاہیے تھا. مجھے بہت خوشی ہے, میں بالخصوص حکومت پنجاب کا مشکور ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, تو انہیں تمام اپنے جو ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, طلباء کو ان کی معاونت کے ساتھ ایک بڑی الیبریٹ اویئرنیس کمپین انہوں نے تشکیل دی. مجھے بتایا گیا کہ تقریری مقابلے ہوئے, مباحثے ہوئے ہیں, ایسے کمپٹیشنز ہوئے ہیں, واک فار اے کاز کا انعقاد کیا گیا. اور جو ہمارا میسج تھا وہ ہم نے آؤٹ سورس کیا اپنے یوتھ کو, اور مجھے امید ہے کہ اب یہ بچے ہماری یوتھ نیب کے ایمبیسڈر بن کے, پیامبر بن کے یہ میسج اپنے اپنے حلقوں میں پھیلائیں گے. خواہ وہ ان کی کلاس ہے, ان کا اسکول ہے, ان کا گھر ہے, محلہ ہے, اس طرح یہ جو پازیٹیوٹی ہے یہ اسپریڈ کرے گی. نیب کے حوالے سے چند تحفظات رہتے ہیں, ابھی بھی ہیں. کوشش میری ہے, اب جس آپ بیٹھے ہیں لاسٹ ٹائم بھی میں نے کوشش کی تھی ان کو ظاہر کر سکوں, لیکن میری بھرپور کوشش کے ظاہر نہیں میں کر سکا ان اثرات کو یا ان تحفظات کو. اور اس کی وجہ بھی ہے, ایک تو ہے کہ وہ تحفظات جائز ہیں. جو بنیادی تحفظ ہے کہ نیب سست روی کا اور حصول انصاف میں اس میں تاخیر کا شکار رہتا ہے, بات درست ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. میری کوشش ہے کہ اس کو میں کم سے کم ٹائم میں سروس ڈیلیوری کی طرف جاؤں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے چند سالوں سے نیب کے قوانین میں متواتر تبدیلیاں ہوتی گئی ہیں.
وی ور آپریٹنگ آن 2 ایکسٹریمس. ایک ایکسٹریم تھی ڈریگونین لا کی, پھر دوسری ایکسٹریم بن گئی کہ اٹ واز ہارڈلی اے لا. تو ابھی دوبارہ سپریم کورٹ نے اس کے اندر وہ ٹائملی انٹرجیکشن کی ہے, اور وی ہیو نو فریم آف ریفرنس. ایک رول بن گئے ہیں, قوانین بن گئے ہیں, اس پہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں کہ اس کو پروو کرنے کے لیے کچھ چیلنجز کا اضافہ ہو گیا ہے. اب جب کیونکہ گول پوسٹ اور فریم آف ریفرنس متعین ہو گئی ہے, تو مجھے امید ہے کہ بغیر مزید التوا کے ہم ان کیسز کو جلدی کنکلوڈ کر سکیں گے. ایک تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں کچھ التوا رہا. دوسرا تھا کہ ہم لوگوں نے وقت کے ساتھ اپنے پروسیسز کو اپڈیٹ نہیں کیا. تو ابھی دیر از اے گریٹر ریلائنس آن انفیوژن آف ٹیکنالوجی ان آٹومیٹڈ پروسیسز. ہم نے اپنے پروسیس کو شارٹن کر دیا, آٹومیٹ کر دیا, ٹیبولیٹ کر دیا, ٹینجیبل شمس میں سبجیکٹس کے بجائے, سبجیکٹو کے بجائے ہم نے ان کو ٹینجیبل فیلڈز میں لے کے آ گئے ہیں. اور پھر جب ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں ود ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اینڈ ادر باڈیز اسائنڈ ود ڈیٹا کلیکشن لائک نادرا, لائک FIA, تو جب ہمارے پاس ایک میجر ڈیٹا بینک آ جاتا ہے تو وی آر ایبل ٹو گیٹ اے فیوزڈ پکچر اینڈ گیٹ ارلی کنکلوژن دیٹ یو وانٹ ٹو ڈرا. تو یہ آٹومیشن چند ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے گی, تو ہوپ فلی اس کے 2 فوائد ہوں گے. ایک تو ہمارے پروسیسز تیز ہوں گے, دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارا ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہوگا. سائل کو ہماری طرف چل کے نہیں آنا پڑے گا, اپنے صرف لاگ ان کرنا ہے, اپنی کمپلینٹ فائل کرنی ہے. آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے, جو دستاویز جمع کرانے کی, وہ آپ آن لائن جمع کرائیں گے. تو دل بھی منیمل انٹریکشن ول بی اونلی ریکوائرڈ ونس. امید اس کے بعد جب یہ اس پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں گے تو یہ جو ہمارے خدشات ہیں اس میں نمایاں کمی ہوگی. دوسرا جو لوگوں کو شکایت تحفظ رہتا ہے کہ غیر مہذب رویہ, یہ بھی بات درست ہے. ماضی میں نیب میں اس کی کمی رہی ہے. میری پوری کوشش ہے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نیب ایک پروفیشنل باڈی بن کے رہے گی, بن رہی ہے, اور بڑے مہذب طریقے سے ہم لوگوں سے پیش آئیں گے. اگر ہم نہیں کرے تو نیب اپنے کام میں فیل ہوئی. رازداری کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ, یہ ہمارے بنیادی آبجیکٹیوز ہوں گے. ہم غیر ضروری تشہیر سے اجتناب کریں گے. دل ناٹ بی اینی سیلف پروجیکشن. ایون جو ملزم ہے اس کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی جائے گی سی اسٹیج کے اوپر, انکوائری اسٹیج کے اوپر, اور کوشش کریں گے ایون انویسٹیگیشن اسٹیج پہ. اس کے بعد جب ریفرنس فائل ہو جاتا ہے پھر تو ظاہر ہے یہ پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے, تو پھر وہ تفصیلات شیئر کرنی پڑتی ہیں. اور ہم تو یہ بھی کوشش کریں کہ ملزم کو ملزم نہ کہا جائے بلکہ اس کو رسپونڈنٹ کہا جائے. جب وہ بعد میں کوئٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے اس کو 2 سال ملزم کہہ کے پکارتے گئے تو وہ ایک ذہن پہ بوجھ جاتا ہے کہ ہم نے خام خواہ کسی کی عزت اچھالی ہے. تو یہ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ نیب بدل کے رہے گا. یہ میری کلیدی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بدل کریں گے. اسی چیز سے ہراسگی کے کچھ تھے الزامات, یہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا. جو بھی ہمارے پاس سائل آتا ہے وہ ہمارے لیے باعث عزت ہے, ہمارے مہمان کا درجہ ہے, اسے عزت کے ساتھ پیش کیا جائے گا. اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا ہے. اور جب وہ واپس جاتا ہے, 2 ریجن میں شروع ہو رہا ہے, تو میں امید کرتا ہوں نیب لاہور میں بھی یہ ہوگا کہ وہ واپس جانے سے پہلے ایک اپنا اسیسمنٹ پرفارما بھی جمع کروائے گا. اس پہ لکھا ہوگا کس صاحب نے اسے مدعو کیا, کتنا ٹائم اس کو انتظار کروایا گیا, تفتیشی افسر کا رویہ کیسا تھا, مناسب تھا, غیر مناسب, اس قسم کے تمام اس کی فیلڈز ہیں. اور اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ ڈیلی بیسس پہ DG صاحب کے پاس جاتا ہے, ویکلی بیسس پہ اس کی سینٹرل رپورٹ میرے پاس بھی آتی ہے. اور کئی لوگ ہیں ابھی بھی جنہوں نے اپنے سائل کو 2 گھنٹہ ویٹ کروایا, شائستگی سے بھی پیش ہے, تو ان کے ساتھ پھر the law takes its course. اگر آپ لوگوں کا ہم پہ اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, خوف کی فضا ہے, تو نیب اپنا کام نہیں کر سکتا. نیب نے اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم سب کو اکٹھا ہو کے اس قومی فریضے کو, اپنی قومی اور اجتماعی ذمہ داری میں ہم سب نے برابر کا حصہ ڈالنا ہے اس کے اندر.
اسی لیے میں چاہوں گا کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. کوئی فرد واحد، کوئی ایک سنگل ادارہ اس ملک کو کرپشن سے آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ پورا معاشرہ، تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے نہ ہوں. جب میں اسٹیک ہولڈرز کہتا ہوں، میں طلبہ کا ذکر کرتا ہوں، علماء کرام کا، اساتذہ کا میں ذکر کرتا ہوں، انتظامیہ کا، سول سوسائٹی کا اور ہماری صحافتی برادری کا. یہ بہت بڑا ناسور ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس کو مختلف لیول پہ تندہی کے جان فشانی کے ساتھ اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر نیب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے دفاتر میں کوئی خوف ہے تو نیب پھر اپنا کام نہیں کرتا. اور میں اپنے کام میں، اور ڈی جی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، اپنے کام میں ہم لوگ سرخرو نہیں ہوئے. تو پلیز آج کے بعد خوف و ہراسگی کی جو کیفیت ہے اس کو دور کریں، اس کو سمجھیں یہ دور ہو چکی ہے. سب مل کے بڑھ چڑھ کے ملک کی ترقی میں اپنا کام کریں. ہمارے کاروباری حضرات بھی یہاں پہ شخصیات تشریف فرما ہیں، میں ان کو بھی اشور کرنا چاہتا ہوں. نیب آپ کو تنگ نہیں کرے گی. آپ کھل کے بڑھ چڑھ کے ملک کی ترقی میں اپنا کلیدی رول ادا کرتے رہیں. میں جو نیب ہے آپ کی محافظ ہوگی، آپ کی معاونت کرے گی. اسی طریقے سے جو میرے گورنمنٹ آفیسرس ہیں، گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، میں آپ کو پھر یہ ری انفورس کرانا چاہتا ہوں، ری ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ نیب کو آپ اپنا ساتھی پائیں گے. میں اس کے بعد سول سیکریٹریٹ میں جا کے اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی مل رہا ہوں، اور ان کو بھی ری ایشور کرانا چاہوں گا کہ ہم اکٹھے ایز اے ٹیم ورک کے ساتھ چلیں گے. اگر کوئی ہمارے پاس کوئی شکایت آئے گی، the first right of cognizance would be with the chief secretary and for his team. وہ اپنی جا کے اپنی چھان بین کر کے ہمیں جواب دے دیں، اور ہم بڑی رازداری کے ساتھ کریں گے. اس کو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس رکھنے کی، ایک توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ہر ایک کو ڈرانا شروع کر دیں گے تو پھر ملک کا اور اس معیشت کا جو پہیہ ہے کیسے آگے چلے گا. We'll be trying not to hound the whole village while catching a thief. We'll be going for a very targeted operations with precision. ہم نے صرف ایک چور کو پکڑنا، پورے محلے کو تنگ نہیں کرنا. اور یہ ہمارا فلاسفی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے. انسیڈنس آف کرپشن ہے، ختم نہیں ہوا، لیکن اس اسٹیج پہ بھی کمی ابھی نہیں آئی کہ میں بڑے جسے کہتے ہیں فخر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اٹس جسٹ ہمبل بگننگ فار ویری بگ آبجیکٹو فار وچ وی ہیو ٹو ٹریول اے لانگ ڈسٹینس. تو یہ میری چند گزارشات تھیں. میں آپ تمام احباب کا، معززین کا، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان بچوں کا جنہوں نے آج کی اس تقریب کے حوالے سے حصہ لیا. مجھے بتایا کہ بڑا جوش و خروش، ایک بڑا نمایاں جوش و خروش تھا جس سے بلبلے کے ساتھ آپ نے حصہ لیا ہے اور اپنے جو آپ کی جامعہ تھی، آپ کا اسکول کالج ہے، اس کا نام روشن کیا ہے. تو آپ کی اس ایسوسیشن سے ہم آپ کو اپنا نیب ایمبیسڈر مقرر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی ہمارے حضرات ہیں ایک خوشگوار میسج لے کے جائیں کہ نیب ابھی آپ کا محافظ ہے، معاون ہے، آپ کو اس سے کوئی انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی. تو آخر میں آج کی اس پروقار تقریب کے منتظمین جو ہیں اور ڈی جی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ بڑی تواتر کے ساتھ اور جتنا جلد ہو سکے اسی طرح کی تقریب کا انعقاد کریں اور حقداروں کو ان کا حق فوری واپس کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.